احسن اقبال صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل ہے، اس میں جن لوگوں کو فائدہ ہوا ان میں سے کچھ کا تعلق اپوزیشن سے بھی ہے. شہباز شریف صاحب کے ساتھ کچھ لوگ کام ویسے کرتے بڑا ہیں. حیران ہوں کہ دیکھیے اپوزیشن کا کوئی بندہ نہ حکومت کا اسپیشل اسسٹنٹ ہے، نہ اس حکومت کے اندر وہ وفاقی وزیر ہے. اگر اپوزیشن کے لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس حکومت سے اپنے مالی فائدے میں فیصلے کروا رہے ہیں، پھر تو ویسے ہی اس حکومت کو ڈوب مرنا چاہیے اور استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے کہ ان سے اپوزیشن کے لوگ اپنے فائدوں کے لیے فیصلے کروا رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں بڑی بھونڈی بات ہے. اپوزیشن کے تو یہ دن رات ہمارے خون کے پیاسے ہیں، ہمارے خلاف تو یہ لوگوں کے چن کے جھوٹے کیس بنا رہے ہیں. اور میں پھر آپ کے پروگرام کے ذریعے کہوں گا، یہ جتنے سکینڈل اس حکومت کے خلاف آئے ہیں اور جتنے انہوں نے ہمارے خلاف کیس بنائے ہیں، سب کے سب میڈیا کے اوپر اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ پاکستانی قوم کو پتہ چلے. ٹرائل میڈیا میں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نہیں عدالتوں کے اندر جو مقدمے چل رہے ہیں نا، اس میں میڈیا کو اجازت ہو کہ وہ لائیو کوریج کرے. ہمارے ٹرائلز کی میڈیا کو کوریج کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح کے بھونڈے اب مثال میں آپ کو پھر اچھا نہیں لگتا کہ اپنی مثال دوں. میرے پہ جو ریفرنس ہے اس میں الزام پتہ کیا ہے کہ جناب ایک صوبائی شعبے کا منصوبہ تھا جس کو آپ نے وفاقی حکومت سے بجٹ میں پیسے دیے ہیں. اس وقت حکومت کے ترقیاتی بجٹ میں لوکل باڈیز یونین کاؤنسل کے پروجیکٹ ہیں جو فنڈ ہو رہے ہیں. آرٹیکل 164 ہے جو یہ لکھتا ہے کہ وفاقی حکومت پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ کسی علاقے میں اور کسی شعبے میں پیسہ لگا سکتی ہے. سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج نیب کے چیئرمین ہیں اور وہ آئین سے ناواقف ہیں، انہیں نہیں پتا کس قسم کے بھونڈے الزام وہ مجھ پہ بنا رہے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ جو ہم پہ الزام لگے ہیں اور جو اس حکومت کی کارستانی ہے کہ کس طرح 5 سال چینی 54 روپے رہتی ہے اور ان کے 3 سالوں میں 100 اور 115 ہوتی ہے، یہ چیزیں قوم کے سامنے ٹرائل میں آنی چاہیے. ایک چیز اور بھی میں نے پوچھنی ہے. غلام سرور خان صاحب، آپ نے کافی عرصہ پہلے ہمارے پروگرام میں ایک بات کہی تھی، پچھلے سال کی بات ہے. آپ ذرا سنیں آپ نے کیا بات کی تھی اور میں سوال آپ سے کیا کرنا چاہتا ہوں. جہانگیر ترین کی پارٹی کے لیے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اور پارٹی کو اس پوزیشن میں لانے کے لیے ان کی بہت زیادہ محنت بھی ہے، کوشش بھی ہے. اور میر صاحب، میں اور جہانگیر ترین ہم اکٹھے 2012 دسمبر میں، آپ کو یاد ہوگا، بہت سارے دوستوں کے اس میں سب سے بڑا گروپ ہمارا شامل ہوا تھا. تو ہم کل بھی تحریک انصاف کے لیے بے پناہ خدمات اس نے سر انجام دیں. وقتی طور پہ دوری ہو سکتی ہے لیکن وہ ہم سے دور جا نہیں سکتے. غلام سرور خان صاحب، آپ جہانگیر ترین صاحب کی بڑی کھل کر حمایت کرتے رہے ہیں اور ہمارے پروگرام میں آپ نے کہا کہ وہ ہمارے سے دور جا نہیں سکتے. کوئی جہانگیر ترین کا دشمن جو ہے وہ تو آپ کے پیچھے نہیں لگا ہوا؟ دیکھیں جی، دشمن نہ ہو تو زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے. لگا رہے، کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے. جو میں نے کہا آج بھی میں کہہ رہا ہوں اور دہرا رہا ہوں کہ جہانگیر ترین کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے تحریک انصاف کی پولیٹکس میں، اور خاص کر تحریک انصاف کو اس پوزیشن میں لانے میں. اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات کوئی چیز اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. تعلقات بھی ہیں، رہیں گے بھی، اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں. جہانگیر ترین خود کہہ چکے ہیں، ان کے خلاف کیسز ہیں، پرچے ہیں، عدالتیں ہیں، بیلیں ہیں، تاریخیں بھگت رہے ہیں، ساری چیزیں، لیکن وہ سٹل تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اور تحریک انصاف نے بھی انشور کیا ہے کہ زیادتی کسی کے خلاف نہیں ہوگی. اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو جتنا کچھ کیا ہے اتنی سزا بھگتنی پڑے گی، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. تو ان ساری چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ تعلقات میرے آج بھی دوستی جہانگیر ترین کے ساتھ ہے، لیکن جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے، دیکھیں نا، پولیٹکس میں ایک انسان کا ایک زندگی کا ایک ایم ہوتا ہے. میں عمران خان کے ساتھ کیوں ہوں کہ عمران خان آنیسٹ ہے. میں عمران خان کے ساتھ کیوں ہوں کہ عمران خان سٹیٹ مین ہے، محب وطن ہے. میں ان دوسرے دوستوں کے خلاف کیوں ہوں؟ حالانکہ مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت ہے، پاکستان مسلم لیگ نے ہمیں دیا ہے، لیکن اس کے بعد جو مسلم لیگ کا حشر نشر آج کے مسلم لیگیوں نے کیا اور جو پاکستان کا حشر نشر آج کے مسلم لیگیوں نے کیا، تو میری پولیٹکس
مسلم لیگیوں کے خلاف ہے. میں 85 سے آنورڈ آج کی مسلم لیگ کے خلاف پالیٹکس کر رہا ہوں اور اپنے موقف پہ آج بھی قائم ہوں. تو میرا لیڈر عمران خان ہے. پاکستان کے لیے پالیٹکس ہم نے کرنی ہے. ہماری زندگیوں کا مقصد پاکستان اور اپنے آنے والی میں کہہ رہا تھا کہ ماں سوائے کاف لیگ کے، کاف لیگ والی مسلم لیگ شاید ٹھیک تھی بیچ میں. یہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں بیچ میں آپ کاف لیگ میں بھی چلے گئے تھے تو وہ ٹھیک تھی. ویسے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کر رہا ہوں. میں نے کسی اور انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا. میں تو بات ہی آپ کی کر رہا ہوں. چاہے مسلم لیگ کاف ہو، چاہے مسلم لیگ ہو، چاہے مسلم لیگ کونسل مسلم لیگ ہو، چاہے کنونشن مسلم لیگ ہو، ان میں لوٹ مار نہیں تھی. وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں نا، اگر خیال ٹھیک ہوتا تو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے نہ آتا. تو میں کوئی پیٹریٹ بن کے نہیں آیا. پیپلز پارٹی کو بھی چھوڑا تو اصولوں کی بنیاد پہ چھوڑا. انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا. انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے کے بعد، الیکشن جیتنے کے بعد میں نے نئی جماعت کو جوائن کیا. کرتے ہیں لوگ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے. بہت سارے لوگ ہمیں چھوڑ کے انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑ کے تو انہوں نے مسلم لیگ نواز کو بھی جوائن کیا، پیپلز پارٹی کو بھی جوائن کیا، اور بہت سارے ان کے لوگوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے کے بعد پی ٹی آئی کو بھی جوائن کیا. اچھا، اب لیکن میں عامر صاحب یہاں پہ ایک بات ضروری کرنا چاہوں گا. جب مجھے گرفتار کیا نیب نے تو ریمانڈ لیتے وقت یہ دلیل دی کہ ہم نے انہیں اس لیے کسٹڈی میں لیا ہے کہ ہمیں شبہ ہے کہ یہ ریکارڈ کو ٹیمپر کر سکتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس کوئی عہدہ تو نہیں تھا، میں کوئی سٹنگ منسٹر تو نہیں تھا، میں تو ایک اپوزیشن میں ہوں، میرے کسٹڈی میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے. جس دلیل اور بنیاد پہ نیب نے مجھے، شاہد خاقان عباسی کو، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو اور دیگر ہمارے ساتھیوں کو اس لیے اریسٹ کیا، جی یہ شاید ریکارڈ کو ٹیمپر کر لیں. حالانکہ ہم کسی آفس کو ہولڈ نہیں کرتے تھے، وہ سارے کا سارا ریکارڈ حکومت کے پاس تھا. ہمیں یہ خدشہ ہے کہ پرائم منسٹر، چیف منسٹر پنجاب، یہ منسٹر سول ایویشن جنہوں نے نووا سٹی کو این او سی جاری کیا، ہو سکتا ہے کہ سول ایویشن کی منسٹری میں ریکارڈ ٹیمپر ہو چکا ہو یا ہو رہا ہو. اسی طرح زلفی بخاری صاحب اور دیگر لوگ جو اس سے متعلقہ تھے، نیب کو ان سب کو کسٹڈی میں لینا چاہیے تاکہ یہ ریکارڈ محفوظ ہو. اس کا مطلب ہے آپ نیب پر ابھی بھی اعتماد کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرتی ہے. آپ کو پکڑتی ہے غلط ہوتی ہے، ان کو پکڑیں گی صحیح ہوگی. اس پہ غلام سرور خان صاحب سے ہمارے خلاف معیار رکھتے ہیں، وہی معیار ان کے خلاف کریں. خان صاحب میں آپ سے آپ کا چیئرمین کہتے ہیں کہ ہم فیس نہیں دیکھتے، کیس دیکھتے ہیں. خان صاحب کا رسپانس لیتے ہیں.